لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے عزیزان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو التماس ہے کہ آپ سبھی حضرات ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور حاجی دلاور حسین بٹھوانی مرحوم کی روح پرفتوح کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ نیز چونکہ آج انتقال کی تاریخ یعنی ان کی برسی کا دن ہے مرحوم سید ناصر امام رضوی کہ جن کے بڑے ہی احسانات اور بڑی خدمتیں ہیں اس شہر کرلا کے لیے، خاص طور سے مرحوم کے لیے بھی اور ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے بھی سورہ فاتحہ آپ سبھی حضرات ایصال فرما دیں۔ عزیزان محترم، آج کی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے آج کی تاریخ کی مناسبت سے اور آج کی اس شب کی مناسبت سے آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ جو تاریخیں آپ کے درمیان ہیں اور یہ شب جو آپ کے سامنے ہے، یہ شب بھی اسی طرح سے جس طرح سے آنے والی کل کی شب نہایت درجہ غم اور عزا کی شب ہے، آج کی یہ شب بھی ہم سب کے لیے عزاداری کی شب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تاریخ کے جو جناب سید عالمیان کی شہادت کی بیان کی گئی ہیں، ان تاریخوں میں سب سے پہلی تاریخ آنے والی کل کی تاریخ یعنی 13 جمادی الاولیٰ کہ جس کو ہم آپ اپنی زبان میں جمادی الاول کہتے ہیں، یہ 13 جمادی الاولیٰ ہے کل کی تاریخ کے جس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جناب سید عالمیان کی شہادت کی پہلی تاریخ یہی ہے، اور اس بنا پر آج کی شب اس پہلی شہادت کی تاریخ کی شب ہے، لہٰذا اس شب کو بھی ہمیں اسی طرح سے اپنے درمیان اہمیت دینی ہے جس طرح سے آنے والی کل کی شب کی اہمیت ہے۔
اور آپ واقف ہیں کہ وہ 20 دن کے جو ایام عزائے فاطمیہ کے عنوان سے ہمارے درمیان ہیں جو آ رہے ہیں، ان کی پہلی شب آج سے شروع ہوتی ہے۔ 20 دن کہ جو 13 تاریخ سے لے کر، یعنی کل کا دن 13، کل سے لے کر 3 جمادی الثانیہ کہ جو اگلے مہینے کی تیسری تاریخ ہوگی، اس تاریخ تک 20 دن یہ مکمل ہوتے ہیں۔ اس بنا پر آج کی شب سے ہم سب اپنے سوگ کا اس عنوان سے آغاز کریں کہ یہ جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخیں آ چکی ہیں، اور ہم سبھی اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ان کی جدہ ماجدہ کے لیے پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ تاریخیں میں اس لیے عرض کر دوں کہ بعض ذہنوں میں یہ تصور نہ پیدا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تاریخیں ہمارے علماء کے درمیان بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اسی بنا پر آپ ہندوستان میں بھی بعض علاقوں میں اگر دیکھیں تو کل کا دن شہادت کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں اسی آپ کے حیدرآباد میں، آپ کے علی پور میں، بنگلور میں، ان سارے علاقوں میں کل کی تاریخ کو شہادت کا دن مانتے ہوئے آج ہر جگہ وہاں پر مجالس عزا منعقد ہو رہی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندوستان میں ہے، بلکہ سرزمین عراق میں یہ 2 تاریخوں کے درمیان تقسیم کر لیا گیا ہے، بانٹ لیا گیا ہے۔ 13 تاریخ یعنی کل کی آنے والی تاریخ کو نجف اشرف نے شہادت کی تاریخ مانتے ہوئے آج اور کل مکمل سوگ آپ کو نجف اشرف میں دکھائی دے گا، اور آنے والے مہینے کی، اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو سرزمین کربلا پر سوگ منایا جاتا ہے، اور وہ جو تاریخی جلوس سرزمین عراق پر نکلتا ہے وہ کل ہی کے دن جو 13 تاریخ ہے، اس دن وہ تاریخی جلوس نکلتا ہے کہ جس میں تمام بزرگان، تمام مراجع کرام، تمام علماء عظام، تمام انجمنیں شرکت کرتے ہوئے سرکار امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جناب سیدہ کا پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس تاریخ کو بھی ہمیں اہمیت دینی چاہیے، اور اس اعتبار سے میں متعدد جگہوں پر یہ جملہ کہہ چکا ہوں، یہاں پھر دوہرا رہا ہوں کہ اس اعتبار سے یہ بارگاہ یعنی امام باڑہ نظر علی، یہ اہمیت اور ان کی تعریف ہونی چاہیے کہ انہوں نے جب سے ان مجالس عزا کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ پہلی شہادت کی تاریخ کو بھی شامل کرتے ہوئے اس شب میں بھی مجلس عزا منعقد کرتے ہیں، جبکہ بعض علاقوں میں آج کی شب مجلس نہیں ہوتی۔ مجلس عزا ہونی چاہیے اور اسی انداز سے ہونی چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ 3 تاریخیں جناب سیدہ کی شہادت کی ہیں، 13 تاریخ جو کل آ رہی ہے، 14 تاریخ جو پرسوں کی ہے، اور اگلے مہینے کی 3 تاریخ۔ یہ 3 دن ہیں جن دنوں میں جناب سیدہ کا سوگ ہمیں اسی طرح سے منانا ہے جس طرح سے ہم روز عاشورہ سرکار سید الشہداء کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور بلکہ ان تاریخوں میں روز عاشورہ کی طرح سے ہمارا گریہ اور زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ روز عاشورہ آپ جناب سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں، آنے والی تاریخوں میں آپ امام حسین کی بارگاہ میں پرسہ دینے جا رہے ہیں۔ تو جس حسین کے لیے جناب سیدہ ہر مجلس میں آتی ہیں، انہی جناب سیدہ کے لیے آپ کو فرش عزا پر آنے والے ان کی اولاد، ان کے بیٹوں، ان کے وارث، ان کی خدمت میں پرسہ دینا ہے۔ لہٰذا آج کی تاریخ کو بھی اہمیت دیتے ہوئے مصائب کے موقع پر بھی اس امید کے ساتھ کہ ہم سب مکمل پرسہ اپنے امام کی بارگاہ میں دیں گے اور اس عظیم الشان شہزادی کی رضایت کو حاصل کریں گے کہ جن کی رضایت اللہ کی رضایت کا مظہر ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضایت کا مظہر اس ذات کو قرار دیا ہے کہ جو اس روئے زمین پہ رسالت مآب کی بیٹی ہیں، جسے اللہ کی رضایت چاہیے ہے انہیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب لغضبها، اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے جناب سیدہ کی رضایت سے، ناراض ہوتا ہے جناب سیدہ کی ناراضگی سے۔ اس کے معنی ہے رضایت سیدہ اور ناراضگی سیدہ، ان دونوں کی اہمیت ہے، اور نگاہ پروردگار میں عظمت سیدہ اتنی زیادہ ہے
کہ جو جناب سیدہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اسی سے اللہ راضی ہوگا، اور جس سے جناب سیدہ ناراض ہو کر اسے مغضوب بنا دے اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ شاید یہ لفظ آپ نے سنا، یہ لفظ جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، ابھی آپ نے نماز مغربین پڑھی ہے، اس نماز مغربین میں اگر آپ نے مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت پڑھی ہے تو آپ نے 4 دفعہ اس ایک جملے کو دہرایا ہے کہ جس کا دہرانا واجب ہے، یعنی وہاں آپشن نہیں ہے کہ آپ کوئی اور سورہ پڑھ سکیں۔ سورہ الحمد کے اس جملے کو آپ نے اپنی زبان پہ جاری کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جن پر، ہم لوگ ترجمے میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ جن پر تو ناراض ہوا یا جن سے تو ناراض ہوا، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے درمیان وہ بزرگان اور افراد بھی موجود ہیں جو عربی گرامر سے واقف ہیں، اور آپ حضرات مجھ سے بہتر انگریزی گرامر بھی جانتے ہیں۔ یہاں پر اس میٹر میں عربک اور انگلش دونوں میں اتحاد ہے۔ آپ اپنی انگریزی زبان میں ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کا استعمال کرتے ہیں، اس نے مارا اور اسے مارا گیا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس نے مارا، پتا ہے کہ کس نے مارا، اس کو مارا گیا، یہاں پر یہ تو معلوم ہے کہ کس کو مار پڑی لیکن یہ نہیں پتا کہ کس نے مارا ہے، توجہ ہے نہیں ہے۔ یہ ایکٹیو وائس پیسیو وائس آپ کے ذہن میں ہے۔ اسی طرح سے عربی زبان میں بھی ہے صیغہ معروف اور صیغہ مجہول۔ یہاں پر یہ جو مغضوب علیہم ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ جن سے اللہ ناراض ہوا، نہیں، بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ جن سے ناراض ہوا گیا، جن پر غضب کیا گیا، توجہ ہے۔ یہ تو پتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن سے ناراض ہوا گیا ہے، اور انسان اللہ سے کہہ رہا ہے کہ پروردگار ان کے راستے سے مجھے بچا لینا، لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ جن سے ناراض ہوا گیا کون ناراض ہوا ہے۔ اچھا، جملہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعمتا، تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، یعنی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، یہ بالکل کلیئر ہے۔ لیکن جیسے ہی آگے بڑھے غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دینا کہ جن پر ناراض ہوا گیا، جن سے ناراض ہوا گیا۔ اب یہاں تو یہ نہیں کہا کہ پروردگار تو ناراض ہوا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی خطاب کیا جائے گا، جب بھی نماز میں خطاب کیا جائے گا تو اللہ کو خطاب کیا جائے گا، کسی اور کو خطاب آپ نماز میں نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ نماز کے دوران آپ کسی اور کو پکار نہیں سکتے ہیں۔ نماز کے دوران آپ الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر معلوم ہے کہ چولہے کے اوپر دودھ جل رہا تھا کہ چولہا بند کر دو، نہیں کہہ سکتے آپ، یا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اختیار ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نماز کے دوران خطاب نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورے کو جس کو واجب قرار دیا ہے کہ نماز میں پڑھا جائے، اس میں کیوں پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن سے تو ناراض ہو گیا، بلکہ یہاں پر جملہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے ناراض ہوا گیا، یعنی کوئی ہے کہ جو ان لوگوں سے ناراض ہوا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون ناراض ہوا ہے، اس لیے اب یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مفسرین سے پوچھیں کہ کون ناراض ہوا۔ مفسرین خاموش، کسی نے جواب نہیں دیا۔ محدثین سے پوچھیں کہ کون ناراض ہوا، وہ بھی خاموش، اس لیے کہ یہاں کے اوپر تو کوئی جملہ ہے ہی نہیں ایسا کہ جس سے پتا چلے کہ ناراض کون ہوا ہے۔ پھر سے میں دوہرا دوں تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں، جن سے ناراض ہوا گیا ان کے راستے سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے، لیکن یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے کہ ناراض کون ہوا ہے۔ ہمیں نہ محدث نے بتایا،
نہ ہمیں مفسرین نے بتایا، نہ ہمیں علماء کے بارگاہ میں جانے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر پوچھنا ہے تو پھر آئیے آغوش رسالت پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی بارگاہ میں آئیں، یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ کس سے ناراض ہوا گیا۔ اور اب یہاں پر یہ بھی طے ہے کہ کسی ایسی ذات کا ذکر کرنا ہوگا کہ جو ناراض ہوں تو ان کی ناراضگی کی عظمت اس درجے پر ہو کہ ناراضگی ان کی ہو اور شمار اللہ کی ناراضگی ہو جائے۔ اس لیے کہ نماز کے دوران آپ نے یہ جملہ کہا ہے، اگر غیر اللہ کا تصور بھی آ جائے تو نماز مشکل ہو جائے گی۔ میرے پروردگار ہمیں کیسے پتا چلے؟ اللہ کے رسول نے آواز دیا، ان اللہ یغضب لغضبہا، پروردگار سیدہ کی ناراضگی کی بنا پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ جناب سیدہ ناراض ہو جائیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ مرحلہ تو طے ہو گیا۔ اب ادھر سے پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن سے ناراض ہوئیں؟ اب جب ہم نے مؤرخ سے پوچھا تو ظاہر ہے کہ عقیدتوں کی بنا پہ اس نے اپنا دامن بچایا کہ کیسے بتا دوں کہ سیدہ کس سے ناراض ہوئی ہیں۔ ہم نے محدثین سے پوچھا، محدثین نے بھی خود کو ہٹانا شروع کیا، ہم نہیں بتا پائیں گے، سب پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ سوال پھر بھی محفوظ ہے کہ کن سے ناراض ہوا گیا۔ اب نہ محدث سے پوچھو، نہ مؤرخ سے پوچھو، نہ تاریخ لکھنے والے سے پوچھو، نہ کسی اور سے پوچھو، سیدہ سے پوچھے کہ وہ کس سے ناراض ہو کر گئی ہیں۔ سیدہ جن سے ناراض ہیں ان کے راستے سے بچنے کے لیے ایک انسان اپنی نمازوں میں 17 رکعت نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز ہے، 10 دفعہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لینا کہ جن کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جن سے جناب سیدہ ناراض ہوئی ہیں۔ اور فرمایا اپنی اتنی اہمیت ہے جناب سیدہ کی رضایت کی۔ اور اسی لیے آپ غور کیجئے، عالم اسلام کی ایک اپنی روش ہے اور اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ تھوڑا سا آپ لوگ سلوات بھیجیے، آگے سے مٹائیے، مل جل کے سلوات بھیجیے، آگے کی طرف آ جائیے آپ حضرات۔ پوری توجہ میں آپ حضرات کی چاہوں گا۔ ایک امت مسلمہ کی روش ہے کہ جس کو پسند کرتے ہیں اس کے لیے رضی اللہ استعمال کرتے ہیں۔ بڑی آسان سی روش ہے، جس کو بھی اچھا دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور یہ روش اگر آپ غور کریں تو ساری جگہوں پر دکھائی دے گی۔ بول رہے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، لکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ لکھیں گے۔ آپ حدیثوں کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو راوی رسول اللہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ان کے نام کے آگے رضی اللہ لکھا ہوا ہے۔ جو افراد رسول اللہ کے اصحاب کہلائے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور بڑے احترام کے ساتھ میں جملہ کہوں گا، ساری ازواج پیغمبر جب بھی ان کا نام لکھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ لکھا گیا۔ لیکن 2 شخصیتیں ہیں کہ جن کے نام کے بعد جو جملہ لکھا گیا، جملہ استنافیہ کہلاتا عربی زبان میں، یہ جو جملہ لکھا گیا جملہ استنافیہ، وہ 2 شخصیتوں کے بارے میں الگ لکھا گیا۔ پوری صحیح بخاری کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحیح بخاری نے جس بھی صحابی کا نام لیا، چاہے وہ ہماری نگاہ میں معتبر ہو نہ ہو، لیکن جس کا بھی نام آیا، جناب بلال کے نام کے بعد رضی اللہ لکھا ہوا ہے۔ جتنے بھی اصحاب پیغمبر ہیں سب کے نام کے بعد اس بخاری میں رضی اللہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی ازواج پیغمبر ہیں ان کے نام کے بعد بھی رضی اللہ لکھا ہوا ہے۔ ان کے حساب سے جتنی بنات پیغمبر ہیں، یعنی رسول اللہ کی جتنی بیٹیاں ہیں، البتہ بھی گفتگو آئے گی کہ رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں ہیں، ان کے نام کے بعد بھی رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک موقع ہے کہ جب صاحب کتاب نے، بخاری نے، اسی صحیح بخاری میں رسول کی بیٹی کا نام لیا تو اب ان کے نام کے بعد رضی اللہ تعالی عنہا نہیں لکھا ہے، بلکہ لکھا ہے ان فاطمہ بنت رسول اللہ علیہ السلام۔
جناب سیدہ کے نام کے بعد علیہ السلام لکھا ہے، یعنی ان پر اللہ کا سلام ہو، ان پر سلامتی ہو۔ بقیہ سب کے لیے لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سیدہ کے لیے لکھا کہ اللہ کی سلامتی ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں، وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں بقیہ میں اور سیدہ میں فرق ہے۔ بقیہ کو اللہ کی رضایت چاہیے ہے، لیکن جب سیدہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو یہ اعلان کریں گے کہ وہ علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ محتاج رضایت پروردگار ہیں اور سیدہ مظہر رضایت پروردگار ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ کسی بھی انسان کو اگر رضایت پروردگار چاہیے ہے، اسے جناب سیدہ کے پاس آنا ہوگا۔ اور آپ غور تو فرمائیے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں احتیاط کرتے ہوئے نہیں کہی جا پاتی، لیکن میں آپ کے ذہنوں تک جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ تھوڑی سی توجہ دیجئے گا، آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ ہم ائمہ اطہار کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ ہمارے بچے سے بھی پوچھ لیجئے، پہلے امام کا نام لیجئے وہ علیہ السلام کہے گا، 8ویں امام کا نام لیجئے وہ علیہ السلام کہے گا، کبھی وہ رضی اللہ نہیں کہہ سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ رضایت پروردگار اسی کو ملتی ہے جن سے سیدہ راضی ہوتی ہیں، تو وہ کہیں رضی اللہ کہ جن کو رضایت پروردگار کی تلاش ہے، ہم ائمہ اطہار کے نام کے بعد علیہ السلام کہتے ہیں۔ اچھا، ادھر سے اگر آپ غور کریں، کتنی بھی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، وہ آسمان پہ اسے بٹھاتے ہو علیہ السلام نہیں کہیں گے۔ بڑی سے بڑی شخصیت، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، بڑی سے بڑی شخصیت ہو علیہ السلام نہیں کہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، معیار جناب سیدہ کی ذات گرامی قدر ہیں، جنہیں سیدہ نے بلند کر دیا انہیں امت گرا نہیں سکتی، اور جنہیں سیدہ نے نگاہوں سے گرا دیا امت اٹھا نہیں سکتی ہے۔ حدیث قصہ آپ سبھی پڑھتے ہیں، حدیث قصہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا، یہیں سے تو شروع ہوتی ہے۔ حدیث قصہ میں جناب جابر کا کیا رول ہے؟ آیت تطہیر میں شامل ہے وہ؟ ممکن نہیں ہے۔ جس موقع کے اوپر یہ چادر کا واقعہ ہوا، اس موقع پہ وہاں موجود تھے؟ وہاں بھی نہیں تھے۔ جبریل امین کو آتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں، انہوں نے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ صرف اس لیے جناب جابر کے ذریعے سے حدیث قصہ شروع ہوتی ہے کہ جناب جابر کو اس پورے واقعے کے لیے جناب سیدہ نے امانت دار پایا، تو اب یہ حدیث ان کے حوالے کر دی ہے۔ جناب سیدہ نے جابر کو اتنی عزت دی کہ حدیث قصہ ان کے حوالے کی ہے۔ اب جناب سیدہ کی دی ہوئی عزت کا نتیجہ یہ ہے، دنیا میں جہاں بھی حدیث قصہ پڑھی جائے گی وہ جناب جابر کے نام سے شروع ہوگی۔ سیدہ جسے اٹھا دیں، جسے بلندی دے دیں، پھر مل کر بھی کوئی اس کو جھکا نہیں سکتا ہے۔ اور ادھر سے آ جائیے، سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کچھ لوگوں نے سلام کیا، سیدہ کی نگاہوں میں ایسی حقارت تھی کہ سیدہ نے جواب سلام کے لائق نہیں سمجھا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ جس کو سیدہ نے نگاہوں سے گرا دیا، اس کو ہم تو ہم خود ان کی قوم بھی علیہ السلام نہیں کہتی ہے، اس لیے کہ علیہ السلام کے معنی ہو جائیں گے کہ ان پر سلام ہو۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ جس کو سیدہ نے لائق جواب سلام نہیں سمجھا، وہ بھی سلام کے لائق بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اس امت کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے کہ جناب سیدہ کی رضایت کے ذریعے سے
اللہ کی رضایت مل سکتی ہے۔ سیدہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور سیدہ ناراض ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ لہٰذا انسانوں کو خاص طور سے ان ایام شہادت میں، یہ جناب سیدہ سے منسوب دن اور رات، ان تاریخوں میں جناب سیدہ کی رضایت کو تلاش کرنا چاہیے۔ جو جناب سیدہ کے در کے اوپر آ گئے، ہماری نگاہ میں معیار جناب سیدہ ہی کی ذات ہے، اور اسی لیے ہم جناب سیدہ کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے۔ جملہ جو کہنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے یہ مقدمتاً کہہ رہا ہوں، ایک شخص گزرا ہے ہمارے پڑوسی ملک میں، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ ڈاکٹر کہلاتا تھا، اور وہ اہل بیت اطہار کے خلاف بولتا تھا۔ البتہ بہت سی اصلاحات بھی اس نے کی ہیں، یوٹیوب کے اوپر اس کے بڑے بیانات آپ کو مل جائیں گے، اور بڑے کر و فر کے ساتھ ان کی قوم ان کو بڑھاتی ہے کہ بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، لیکن ہماری نگاہ میں دو کوڑی کا بھی انسان نہیں۔ جو سرکار امیر المؤمنین کی عزت نہ کرے، وہ قوم کی نگاہ میں کتنی بھی بلندیاں حاصل کر لے، ہمارے نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس نے امیر المؤمنین کی توہین کی تھی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا۔ البتہ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ یہ افراد کے جو اہل بیت اطہار کے، البتہ یہ مر چکا ہے، جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ مر چکا، واصل جہنم ہو چکا ہے، اس وقت آرام سے جہنم کے آخری طبقے میں جلایا جا رہا ہوگا۔ یہ عجیب چیز ہے کہ اہل بیت اطہار کے خلاف بولنے والوں کے نام سے پہلے ڈاکٹر لکھا ہوا ہے۔ پڑوسی ملک میں ہے تو وہ بھی ڈاکٹر کہلاتا ہے، ہمارے ملک کا بھگوڑا ہے وہ بھی ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بھی اہل بیت اطہار سے ٹکرایا، وہ جو ہمارے ملک کا بھاگ کر کسی اور ملک میں پناہ لے چکا ہے، اس کا بھاگنا بتا رہا ہے۔ جو اہل بیت اطہار سے ٹکراتا ہے پھر وہ اپنی قوم کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتا ہے۔ اس پڑوسی ملک والے نے ایک جملہ لکھا ہے اپنی یہ کتاب میں، ڈاکٹر جس کے نام کے آگے ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، مجلس کے بعد اگر کوئی چاہے تو مجھ سے نام پوچھ لے گا۔ اس نے لکھا ہے کہ میں جب ایران گیا تھا تو میں نے ایران کے بزرگ علماء سے، مراجع کرام سے بات کی تھی، اور ان کی خدمت میں یہ بات، ایک پرپوزل رکھا تھا لیکن ریجیکٹ ہو گیا۔ وہ پرپوزل یہ تھا کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک شخصیت ہے کہ جن کو ہم بہت مانتے ہیں، اور ایک معزز خاتون ہے جن کو آپ شیعہ بہت مانتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہم دونوں کے درمیان اختلاف ہے، لہٰذا اتحاد کرنے کے لیے ہم لوگ ایک تیسری پرسنالٹی کو ماننے لگ جائیں، جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں ہم چھوڑ دیں، اور جنہیں آپ مانتے ہیں انہیں آپ چھوڑ دیں، اور وہ تیسری پرسنالٹی ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کی ہو، ہم دونوں ان کے اوپر اتفاق کر لیں، پوری امت متحد ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں سارے علماء نے میری اس بات کو ریجیکٹ کر دیا، میرے پرپوزل کو مانا نہیں۔ ہوا کیا تھا، آیت اللہ مشکینی علیہ رحمت اور رضوان، بڑے جلیل القدر استاد گزرے ہیں حوزے کے، میرے بھی استاد رہ چکے ہیں اخلاق، میں نے بھی ان سے پڑھا ہے بہت دنوں تک، اور ان کی اصول کی کتاب یہ تحریر المعالم ہمارے درمیان بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حوزات علمیہ میں ابتدائی زمانے میں یہ کتاب ضرور پڑھائی جاتی ہے، بڑے مضبوط عالم گزرے ہیں۔ آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی علیہ رحمت اور رضوان کے برجستہ شاگردوں میں تھے، اچھے شاگردوں میں شمار ہوتا تھا، اور ایران میں بھی انقلاب کے بعد ان کو بڑی پوسٹ ملی تھی، یہ مجلس خبرگان کے رئیس رہ چکے ہیں، بڑا اہم عہدہ تھا اس زمانے کا۔ یہ سب بیٹھے تھے سارے بزرگان، سارے مراجع کرام، اور جب اس نے پرپوزل رکھا تھا، یہ اچھی فارسی جانتا تھا، اچھی عربی بولتا تھا، اس نے جب اپنا پرپوزل رکھا تھا تو آغا مشکینی نے جواب دیا تھا۔ آیت اللہ مشکینی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تمہاری بات شاید ہو سکتا ہے تمہاری نگاہ میں تو صحیح ہو، لیکن یہ ناممکن ہے، محال ہے، امپاسبل ہے۔ تو اس نے بڑے تعجب سے پوچھا تھا کہ آخر یہ امپاسبل کیوں ہے؟ کہا تھا تم نے یہی تو کہا نا کہ تم اپنی والی کو چھوڑ دو، ہم لوگ جناب سیدہ کو چھوڑ دیں اور جناب خدیجہ پہ اتفاق کرنے متحد ہو جائیں، یہی تو کہا ہے نا؟ کہا یہی کہا ہے۔ کہا یہ چیز امپاسبل ہے۔ اس نے پوچھا کیوں امپاسبل ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ پوری توجہ رہے آخر تک میں نے مجمع کی۔ آیت اللہ مشکینی نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جناب خدیجہ تک تب تک پہنچو گے نہیں جب تک اپنی والی کو چھوڑ نہ دو۔
نہیں یہاں تک متوجہ نہیں، آدھا جملہ جب متوجہ نہیں ہے تو اگلا جملہ کیسے متوجہ ہوں گے؟ پھر سے دوہرا دیتا ہوں، تم سب جناب خدیجہ تک تب تک نہیں پہنچو گے جب تک اپنی والی کو چھوڑ نہ دو، لیکن ہمارے وہاں مسئلہ بالکل برعکس ہے، اگر ہم نے جناب سیدہ کو چھوڑ دیا تو پھر ہمیں جناب خدیجہ بھی نہیں ملنے والی ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد پہ۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کہ ہماری نگاہ میں اسی خاتون کی عزت اور عظمت ہے کہ جنہیں جناب سیدہ نے عزت دی ہے، اور وہ اپنی قوم کی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، لیکن اگر جناب سیدہ کی نگاہ میں اہمیت نہیں رکھتی تو ہماری نگاہ میں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم شہزادیوں کو چھوڑ سکتے ہیں اگر وہ جناب سیدہ کو نہیں مانتی، اور ہم کنیزوں کی جوتیوں کو بھی سر پہ رکھتے ہیں اگر وہ جناب فضہ کی طرح سے خدمت گزار بن جاتی ہیں۔ معیار جناب سیدہ کی ذات ہے، اور اسی لیے آج بھی یہی معیار ہماری نگاہ میں ہے۔ جو جناب سیدہ کی عزت اور عظمت کا قائل ہے وہ ہمارا ہے، اور اگر ذرہ برابر بھی اس کے دل میں جناب سیدہ کی عصمت سے متعلق کوئی شک پیدا ہوا، بڑی سے بڑی شخصیت ہو، ہم اسے نہیں مان سکتے۔ معیار جناب سیدہ کی ذات گرامی قدر ہے، اور اسی لیے ہم سبھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس معیار کو اپنے درمیان محفوظ رکھیں، اس معیار کو باقی رکھیں۔ میں یہ جملہ تقریباً ہر سال اور ہر جگہ کہتا ہوں، اور یہاں پھر کہہ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بات کی تکرار عیب ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تکرار کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر جناب سیدہ کی عظمت اور عظمت کا احساس ہے، اور جناب سیدہ کی پورے توجہ سے میرے جوان سنیں، اگر جناب سیدہ کی ولایت کا احساس ہے تو اپنے گھر میں بہو اور داماد بنا کر اسی کو لائیں جو جناب سیدہ کی عصمت کا قائل ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک بھی درمیان میں کوئی ایسا آ گیا کہ جو جناب سیدہ کو نہیں مانتا، پھر گھر میں کیا ہوگا آپ بتائیے؟ یہ جو بامبے میں کہا جاتا ہے کہ پڑوڑتا ہے، نہیں پڑوڑتا ہے بھائی۔ یہ ہم نے بامبے میں پہلی بار سنا کہ وہ اپنا دین پالتی ہیں، ہم اپنا دین پالتے ہیں۔ بھائی ہمارے وہاں دین پالا نہیں جاتا، دین مانا جاتا ہے۔ اگر واقعی طور کے اوپر یہی ہے کہ وہ اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر، تو آپ یقین جانیں ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی، ہماری آئندہ نسل صحیح راستے پر نہیں چل پائے گی، اس لیے کہ یا تو آپ خاموش رہیں گے، جناب سیدہ کے قاتلوں کا ذکر بچوں سے نہیں کریں گے، یا بولیں گے جناب سیدہ کے قاتلوں کا ذکر اپنے بچوں سے کریں گے۔ اگر خاموش رہیں گے تو نسل خراب ہوگی، بولیں گے تو گھر میں جھگڑے ہوں گے، دونوں صورتیں مشکلات کا سبب ہیں۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا ہے، پوری توجہ رہے۔ آج سازشیں ہو رہی ہیں، آج یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے دلوں سے اہل بیت اطہار کی ولایت کو چھین لیا جائے۔ ہم سے کوئی کہے کہ اہل بیت کو چھوڑ دو، ہم دنیا چھوڑ دیں گے، اہل بیت کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب کیا کریں؟ ایک راستہ ہے، یا مال کے ذریعے سے ہمیں لالچ دی جاتی ہے، یا ہمارے مذہب کو خریدنے کے لیے کسی اور کو ہمارے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ ہمیں پوری توجہ دینی ہے۔ میں یہ بات اپنے جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، جوان نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں، اور بچیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ہمیں توجہ دینا ہے۔ ہم کس کے ساتھ زندگی گزاریں یہ فیصلہ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے اس فیصلے کا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ جا کے شادیاں کریں، یہ اختیار نہیں ہے۔ مذہب بڑا قیمتی ہے، یہ امانت ہے جو اللہ نے والدین کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، اور امانت داری کے ساتھ اسے ہمیں اگلی جنریشن تک پہنچانا ہے۔ معیار جناب سیدہ کی ذات ہیں، جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے۔
بزرگان موجود ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں بخوبی کہ ائمہ اطہار صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ ائمہ اطہار نے کیسی کیسی بیویوں کو برداشت کیا ہے، البتہ مصلحتوں کی بنا پہ۔ خود رسالت مآب کیسی زندگی میں مشکلات اور سختیاں اٹھائی ہیں، طلاق نہیں دیا۔ سرکار امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی وہ زوجہ آپ کے گھر میں موجود ہے کہ جو آپ کو زہر دینے والی ہے، اس کے باوجود آپ نے اسے طلاق نہیں دی ہے۔ صرف ایک امام، ساری میں نے جہاں تک مطالعہ کیا میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کو ملے تو بتائیے گا، صرف ایک امام ہے ہمارے 5ویں امام جنہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی ہے، صرف ایک امام۔ بقیہ اگر کسی کو تاریخ ملے تو ہمیں بتائیے گا۔ اور جس موقع کے اوپر چھٹے امام، البتہ چھٹے امام کو پتہ ہے، لیکن تاکہ امت تک خبر پہنچ جائے، مولا نے پوچھا اپنے بابا سے کہ بابا آپ نے اس زوجہ کو طلاق کیوں دی؟ اس موقع کے اوپر امام نے فرمایا تھا کہ میں سب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں وہ پرورش پائے کہ جس کے دل میں امیر المؤمنین کی ولایت نہیں ہے۔ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جو امیر المؤمنین کی دشمن ہو، میرے جد امیر المؤمنین کو نہ مانتی ہو، وہ میرے گھر میں رہے، مجھے برداشت نہیں ہے۔ توجہ ہے، اصلاح کے لیے لے کے آئے تو الگ بات ہے، لیکن جب پتہ ہے کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہے تو ہمیں مکمل احتیاط کرنی ہے۔ نسلوں کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں ایک جگہ بھی، آپ جانتے ہیں جس موقع کے اوپر ویٹی کے اوپر ٹرینیں نکلتی ہیں تو سب ایک ہی پٹری کے اوپر چلتی ہیں، لیکن جب آگے بڑھنا شروع ہوتی ہیں تو کوئی مثلاً کلیان کی طرف جانا ہے تو اس کی پٹری ذرا سی تبدیل ہوگی، کوئی مثال کے طور کے اوپر نیو بامبے کی طرف جانا ہے تو کچھ اور آگے بڑھے گی، پھر اس کی پٹری تبدیل ہوگی۔ شروع میں پٹریاں تھوڑی تھوڑی سے علیحدہ ہونا شروع ہوتی ہیں، لیکن جب آگے بڑھتی ہیں تو ایک ایسٹ میں ہے ایک ویسٹ میں ہے۔ ابتدا میں پٹریاں تھوڑی تھوڑی ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں، آگے بڑھ کے مکمل طور پہ جدا ہو جاتی ہیں۔ یہ نہ کہیے کہ بچوں کے دل میں دونوں طرح کے تصورات اور نظریات پائے جائیں گے تو کون سا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے وہ انہیں بھی اچھا مان لیں گے انہیں بھی اچھا مان لیں گے۔ آج آپ کے بچے ذرا سا صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہوں تو ابھی سے الرٹ ہو جائیے، اس لیے کہ ذرا سا آج ہٹ رہے ہیں، 2-4 سال کے بعد وہ اتنی دور جا چکے ہوں گے کہ پھر دوبارہ انہیں جنت لایا نہیں جا سکے گا۔ آج ہی ہمیں احتیاط کرنی ہے پوری توجہ کے ساتھ۔ ہم اس مسئلے میں اس لیے زیادہ آپ سے تاکیداً کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ حالات کہ جن حالات میں 2 سال 4 سال 6 سال کے بعد جب بچیوں پہ ظلم ہونا شروع ہوتے ہیں، غیر تو خیر ہے، وہ کہاں ایک مؤمن گھرانے کی خاتون کو اپنے گھر میں رکھے گا، وہ تو لایا ہی اسی لیے تھا تاکہ ہماری نسل کو خراب کرے، وہ کہاں ہمارے گھر کی کسی بچی کی عزت کرے گا، یا وہ کہاں ہمارے گھر کے کسی مومن مرد کی عزت کر پائیں گی۔ لہٰذا دشمنیاں، عداوتیں، جھگڑے، مقدمے، نہ جانے کیسے کیسے اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ ہمیں اس میں احتیاط کرنا ہے تاکہ ان جناب سیدہ کی تاریخوں میں شہزادی سے وعدہ کر سکیں کہ شہزادی ہم صرف خود فرش عزا پر نہیں آ کر بیٹھے ہیں بلکہ ایسی نسل کا انتظام کیا ہے کہ جب تک رہے گی آپ کی عزادار بن کے رہے گی۔ آئیے چلیے میں آپ جناب سیدہ کی جو عظمت ہے اور جو عصمت ہے اس کا اقرار کرنا ہی ہمارے ایمان کی دلیل ہے، اور جتنا ہم جناب سیدہ سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا جائے گا۔ ما اقر ما اکمل نبوت نبی حتی اقر بولایتہا۔
ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ارشاد گرامی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جس بھی نبی نے نبوت پائی ہے اس کی نبوت تبھی کامل ہوئی جب اس نے جناب سیدہ کا اقرار کیا ہے، جناب سیدہ کی ولایت کو مانا ہے، تب اس کی نبوت مکمل ہوئی ہے۔ کچھ توجہ فرمائی آپ نے، اللہ نے نبوت دی ہے، رسول اللہ کا اقرار کرنے پر کامل کیا ہے، بنت رسول اللہ کا اقرار کرنے پر۔ اس کے معنی ہے کہ جب نبوتیں ملنی ہو تو رسول اللہ کو ماننا ضروری ہے، مکمل کرنا ہو تو جناب سیدہ کو ماننا ضروری ہے۔ وہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہے، ایمان تب ملے گا جب رسول اللہ کا اقرار کیا جائے، اور کامل تب ہوگا جب جناب سیدہ کا اقرار کر لیا جائے۔ یہ ایمان ہمارا مکمل ہونا چاہیے، ناقص ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جن شخصیتوں نے جناب سیدہ کی ولایت کا اقرار کیا اور جناب سیدہ کی خدمت کی ہے، وہ شخصیتیں وقت گزر جانے کے بعد بھی آج بھی زندہ ہیں۔ انہیں اللہ نے وہ زندگی عطا کی ہے کہ جو زندگی اسی جناب سیدہ کی خدمت کی بنا پہ آج بھی محفوظ ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں گزشتہ سال ایک شخصیت کا ذکر کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے بارے میں تفصیل نہیں عرض کروں گا، لیکن اشارتاً ایک جملہ کہوں گا تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ گزشتہ سال میں نے آپ کے درمیان ایک عظیم الشان خطیب جو سرزمین عراق سے متعلق تھے، شیخ عبدالزہراء کعبی، متعدد واقعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ وہ واقعہ بھی عرض کیا تھا محرم کے زمانے میں کہ جس موقع کے اوپر آخری امام سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اس ایک مرثیے کی بنا پر۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا ایام شہادت جناب سیدہ میں کہ کس طرح سے اسی لبنان میں آپ سے اس ایک انسان نے جناب سیدہ کی دعا کی بنا پر بچی کو صحت ملی تھی، اور اس نے شب عاشور مجلس رکھی تھی اور شیخ عبدالزہراء کعبی سے پڑھوائی تھی۔ وہ بھی عرض کر چکا ہوں میں، سارے واقعات اگر آپ کو یاد ہوں گے تو آپ کے ذہن میں اس وقت ہوں گے۔ وہی شیخ عبدالزہراء کعبی کے جن کی شہادت آج کی شب ہوئی ہے، آج کی شب، یہی 13 کی رات تھی کہ جو کربلا معلی میں مجلس پڑھ رہے تھے، اور شیخ عبدالزہراء کعبی نے جب پانی مانگا تھا تو اسی ظالم صدام کے آدمیوں نے انہیں جو پانی دیا تھا اس میں زہر تھا۔ نتیجے میں وہ مجلس مکمل کرتے کرتے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور شہید ہو گئے تھے۔ ایسا عظیم انسان، ولادت ہوئی تھی جناب سیدہ کی ولادت کے دن 20 جمادی الثانیہ کو، شہادت ملی جناب سیدہ کی شہادت کے دن، وہ بھی مجلس پڑھتے ہوئے۔ ایسا عظیم انسان، میں عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے خود ہی بتایا تھا کہ مجھے شہادت ملے گی، وہ بھی جناب سیدہ کی شہادت کے دن۔ میں جس واقعے کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں مختصر سا واقعہ لیکن بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہی شیخ عبدالزہراء کعبی جس زمانے میں کربلا معلی میں مجلسیں پڑھتے تھے، عالم یہ تھا صدام کے ابتدائی دور میں تو مجلسوں پہ پابندی نہیں تھی اور یہ کہیں نہیں جاتے تھے۔ کربلا کی پہلی مجلسیں، یہ جو 10 مجلسیں بڑی مشہور تھیں اس زمانے میں، 1 سے 10 محرم کی کربلا کی، وہ شیخ عبدالزہراء کعبی پڑھتے تھے۔ بڑا مجمع ہوتا، جم خفیر ہوتا تھا۔ اور جب لبنان والوں نے اس دور میں ان سے کہا تھا، بعد میں جب پابندی لگ گئی تو بھی لبنان جانے لگے تھے، جب اس زمانے میں لبنان والوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ آ جائیے، جتنا آنے جانے کا خرچہ ہوگا ہم سب برداشت کریں گے، بلکہ آپ کو اور زیادہ دیں گے۔ اس پر ان کا وہ مارکۃ العرا جملہ عراقیوں میں بہت مشہور ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ مجھے تم سب سونے چاندی میں تول دو، پھر بھی میں امام حسین کا حرم چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ایسی عظیم شخصیت۔ اب سنیں ان کا واقعہ۔ ماہ مبارک رمضان میں مجلسیں پڑھنے کے لیے نجف اشرف آئے ہوئے تھے، اور معمولاً رات میں مجلسیں ہوتی تھی افطار کے بعد۔ صبح میں ایک دن تقریباً شاید 22 یا 23 ماہ مبارک رمضان تھی،
اچانک آئے حرم میں، سرکار امیر المؤمنین کی زیارت کی، اور زیارت کے بعد باہر نکلے اور منبر کے پاس پہنچے، اور لوگ جو گزر رہے تھے سب سے کہا کہ آؤ بیٹھو، میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، کچھ پیغام دینا ہے۔ اچھا، لوگ پہچانتے تھے، آواز پہچانتے تھے، چہرہ پہچانتے تھے، بڑے مشہور انسان تھے، جیسے ہمارے درمیان خطیب اکبر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے وہاں پہ ان کا بھی بہت شہرہ تھا۔ لوگ جوق در جوق جمع ہونا شروع ہوئے اور پورا حرم بھر گیا۔ اس کے بعد منبر پہ بیٹھے، آنکھوں میں اشک، گریہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک پیغام تم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس وقت منبر پہ آ کے بیٹھا ہوں۔ سارا مجمع بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں شیخ عبدالزہرا کعبی کہ میں نے رات میں خواب میں سرکار سید الشہداء امام حسین کو دیکھا ہے۔ اگر ممکن ہو جعفر صاحب تو لائٹس آف کر دیجیے۔ میں نے رات میں خواب میں سرکار سید الشہداء کو دیکھا، وہ میرے پاس آئے، مولا نے یہ جملہ فرمایا کہ اے عبدالزہرا، تم میرے مصائب نہیں پڑھتے ہو۔ شیخ عبدالزہرا کعبی کہتے ہیں کہ میں اسی پیغام کو تم لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوں۔ مولا، میں نے کون سے مصائب آپ کے نہیں بیان کیے؟ میں نے تو پوری زندگی آپ کے مصائب بیان کرنے میں گزار دی۔ میں ہمیشہ آپ کے مصائب کا بیان کرتا رہا، ہر مصیبت جو واقعات کربلا کی مجھ تک پہنچی ہے سب میں نے بیان کی ہے۔ شیخ عبدالزہرا کعبی سے مولا نے کہا کہ لیکن عبدالزہرا، تم نے میری وہ مصیبت جو میرے بچپن سے متعلق ہے، میری اس مصیبت کو تم نے بیان نہیں کیا۔ شیخ عبدالزہرا خود ایک بہت پڑھے لکھے انسان تھے۔ شیخ عبدالزہرا کعبی نے کہا کہ مولا، میں نے کسی تاریخ کی کتاب میں آپ کے بچپن کے مصائب کا ذکر نہیں سنا ہے، کسی عالم نے بھی ذکر نہیں کیا ہے، کسی مؤرخ نے نقل نہیں کیا ہے۔ مولا آپ فرما دیجئے تو میں بھی انہیں پڑھنے لگ جاؤں گا۔ سنو گے عزادارو، امام حسین کہتے ہیں اے عبدالزہرا کعبی، میں تم تک یہ مصائب اس لیے پہنچا رہا ہوں تاکہ تمہارے ذریعے سے لوگوں تک بھی یہ مصیبت پہنچ جائے۔ اور عبدالزہرا کعبی کہتے ہیں کہ میں اسی لیے یہ مصیبت کو تم لوگوں کے درمیان بیان کرنے کے لیے آ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے مولا نے مجھ سے کہا کہ جس زمانے میں ہم سب چھوٹے تھے، کم سنی کا زمانہ تھا، اس چھوٹے سے گھر میں صحن خانہ کے ایک گوشے میں میں اپنے بڑے بھائی حسن کے ساتھ، اپنی چھوٹی بہن زینب اور ام کلثوم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دائیں طرف دیکھتا تھا تو ماں بے ہوش زمین پہ گری ہوئی پڑی تھی، بائیں طرف دیکھتا تھا تو میرے بابا کے گلے میں ظلم کی رسی باندھی جا رہی تھی۔ کہا یہ وہ لمحہ تھا کہ ہم بھائیوں کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ ماں کو سنبھالیں یا بابا کو بچائیں، عجیب کیفیت تھی۔ ہم چاروں نے گریہ شروع کر دیا۔ سن سکو گے عزادارو، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آقا امام حسین کہتے ہیں اے عبدالزہرا، اب جو ہم چاروں بھائی بہن نے گریہ شروع کیا، وہ ظالم جو میرے بابا کے گلے میں رسی باندھ رہا تھا وہ آگے بڑھا، قنفذ سے اس نے تازیانہ لیا، اور یہ تازیانہ ہم چاروں بھائی بہن کو مارنا شروع کیا۔ ہم چاروں بھائی بہن باپ کی نگاہوں کے سامنے، ماں بغل میں موجود تھی، ہم صبر نہیں کر پا رہے تھے، کیسے برداشت کرتے۔ ہاں، امام حسین کے جسم پہ تازیانے کے نشان، آقا فرماتے ہیں وہ تازیانہ مدتوں ہم پہ اثر انداز رہا، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، آقا کم از کم یہ سہارا تو تھا کہ بابا آپ کے نگاہوں کے سامنے موجود ہے، کم از کم اطمینان تو تھا۔ لیکن ہائے کربلا میں سکینہ، باپ کی شہادت کے بعد اب جو اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، کبھی تازیانے برداشت کرتی ہے، کبھی تماچے کھاتی ہے۔ حاضرداروں بس مسائل مکمل کر دیے۔ مولا کی نگاہوں کے سامنے ماں پہ بھی ظلم ہوا، بابا پہ بھی ظلم ہوا، اور بابا کو گھر سے لے کے چلے گئے۔ سنو عزاداروں، سیدہ کی آنکھ کھلی، اب جو پورے گھر پہ نظر دوڑائی، دیکھا گھر میں سب تو موجود
ہے لیکن والی و وارث موجود نہیں ہے۔ سنو گے عزادارو، ایک جملہ ملتا ہے، سیدہ نے اپنے بچوں سے پوچھا، اے بچوں میں سمجھ گئی کہ تمہارے بابا کو گھر سے لے کے گئے ہیں، لیکن اتنا بتا دو کہ لے کے گئے ہیں یا علی خود سے گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ماما گھر میں رکھا ہے۔ بچوں نے کہا، اے مادر گرامی، گلے میں ریزمان ظلم بدھی اور بابا کو کھینچتے ہوئے لے کے چلے ہیں، سیدہ سے اب برداشت نہیں ہوتا۔ وہ زہرا جس کا پہلو شکستہ ہو چکا ہے، وہ سیدہ جس کا بچہ قتل کیا جا چکا ہے، برداشت نہیں ہوا۔ ساری مصیبتوں پہ صبر کرتے ہوئے سیدہ گھر سے نکل کے آئی ہے تاکہ علی کو بچا کے گھر میں واپس لائے۔ بس آخری جملہ، علی کو بچا کے سیدہ گھر میں لے کے آ گئی، لیکن ہائے کربلا کی سیدہ، وقت کے علی کو بچانے کے لیے تلہ زینبیہ پہ آ چکی ہے، لیکن کوئی نہیں ہے جو زینب کی مدد کرے۔ اب جو سیدہ گھر میں سیدہ خیمے میں واپس پلٹی، سکینہ یتیم ہو چکی تھی، سید سجاد کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها